ملزموں کو پولیس افسروں کی پشت پناہی مل جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ تم اپنا کام کرو حشمت خان، میں نے کہا۔ تمہارے سامنے ٹیلی فون رکھا ہے، میں تم کو اسلام آباد میں ایک ڈپٹی سیکرٹری کی کوٹھی کا نمبر دیتا ہوں، خود بات کر لو جس سے چاہو۔ رضوی صاحب بھی وہی ہیں، رابعہ بھی، اور دونوں گھروں کے افراد بھی۔ سب لوگ اپنی اپنی گاڑی میں ایک ساتھ ہی گئے تھے۔ حشمت خان کا ہاتھ بڑھا اور رک گیا۔ میرے اعتماد نے اس کے ارادے کو متزلزل کر دیا تھا۔ ویسے بھی کسی ڈپٹی سیکرٹری، کسی بیرسٹر خاتون یا ایک SSP سے بات کرنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ تمہارا مطلب ہے وہ سب جھوٹ ہے؟ پیٹرول پمپ کے وہ معمولی ملازم دشمن تو نہیں ہیں تمہارے؟ تم جسے چاہو میرے خلاف صف دشمناں میں کھڑا کر دو حشمت خان، میں نے تلخی سے کہا۔ مشکل یہ ہے کہ تم جھوٹ بھی وہ بولتے ہو جس کے پیر نہیں ہوتے۔ جھوٹ بولنے کے لیے بھی تمہارے پاس عقل کہاں؟ سکندر صاحب، حشمت خان نے کہا، ہم ان پڑھ لوگ ضرور ہیں، تم جیسے سیانے لوگ ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ صرف علم سے تجربے کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ آج ہی صبح ایک انسپیکٹر تفتیش کے لیے آیا تھا تو اس نے وہی گاڑی یہاں دیکھی تھی۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم اسی وقت کہیں سے آئے تھے اور تمہاری گاڑی کو دیکھ کر کتے بھونکنے لگے تھے؟ کتے بلا وجہ ہر گاڑی پر تو نہیں بھونکتے۔ یہ تو ہے، میں نے تسلیم کیا، مثلاً تمہاری اس موٹر سائیکل جیسی چیز پر ضرور بھونکتے ہوں گے، مگر جہاں تک کسی انسپیکٹر صاحب بہادر کا سوال ہے تو عرض یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مجھے صرف 2 انسپیکٹر ملے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسپیکٹر کا بیان غلط نہیں تھا۔ حشمت خان بولا، کس کا بیان؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ ایک انسپیکٹر تو یہ شیخ ہے، دوسرے تم ہو، تم دونوں نے کوئی بیان دیا ہے؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو آج صبح تم سے ملا تھا۔ حشمت خان کا موڈ خراب ہو گیا۔ آج صبح کوئی الو کا پٹھا مجھ سے ملنے یہاں نہیں آیا، میں نے بھی سخت لہجے میں کہا، اور آیا ہوگا تو جھک مار کے لوٹ گیا ہوگا، یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ گزشتہ رات بھی میں ایک دوست کے گھر تھا، وہ میرا دوست بھی ہے اور میرا وکیل بھی۔ تم چاہو تو تصدیق کر سکتے ہو کہ میں رات کو عبدالودود منظر ایڈوکیٹ کے گھر سویا تھا یا نہیں۔ وہ خود تو اس وقت ہوگا نہیں، لیکن یہ بات تو اس کی بیوی بھی بتا دے گی کہ صبح میں کس وقت گھر سے نکلا تھا۔ اس کے بعد میں شیخ کے گھر چلا گیا تھا۔ شیخ تمہارے سامنے بیٹھا ہے، لیکن تم اس کے گھر فون کر لو، وہاں اس کے والد اور گھر کے دیگر افراد ہیں، وہ تمہارے ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کل شام سے اب تک میں کہاں تھا۔ اس کے بعد پیٹرول پمپ والوں کو تھانے بلا کے سچ پوچھنا، شاید اس وقت وہ نشے میں نہ ہوں۔ حشمت خان کی مایوسی اور بے بسی قابل دید تھی۔ میرے اعتماد کے علاوہ میرے حوالوں نے اس کی تمام امیدوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ سارا منصوبہ جو مجھے میر محمد کے سر بریدہ کے ساتھ گرفتار کرنے کا تھا، فلاپ ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں اس جال سے صاف بچ گیا تھا، اور اس نے اپنے سازشی منصوبے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی تھی، تو میں نے زیادہ بڑے جھوٹ سے اس کو ناکام بنا دیا تھا۔ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ میرے گواہ زیادہ معتبر اور ناقابل تردید تھے، ان کی گواہی کو مسترد کرنا ناممکن تھا۔ حشمت خان دوسروں کا مہرہ تھا، وہ بہت بڑے شاطر تھے، لیکن حشمت خان بہت چھوٹا پولیس افسر تھا۔ اگر اس میں ہمت ہوتی تو وہ اسلام آباد فون ضرور کر لیتا اور پھر میرے جھوٹ کا پردہ چاک ہو جاتا، لیکن میرا اعتماد میرے کام آیا اور اسے تسلیم کرنا پڑا کہ جھوٹ ہونے کے باوجود سچ وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور وہ گاڑی واقعی رابعہ اپنے ساتھ اسلام آباد لے جا چکی ہے۔ اسے یقین ہوگا کہ رابعہ صبح انسپیکٹر سے میری ملاقات کے بعد گاڑی لے کر نکلی ہوگی تو 4-5 گھنٹے میں اسلام آباد جا پہنچی ہوگی، لیکن اس سے پوچھا گیا تو وہ بھی یہی کہے گی کہ وہ اپنی گاڑی میں گزشتہ روز اسلام آباد پہنچی تھی۔ اسی طرح شیخ یا عبدالودود منظر کے گھر فون کرنا اسے بے سود نظر آتا تھا۔ وہاں کون تھا جس سے حشمت خان کو مختلف بیان کی توقع ہوتی؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم سب نے مل کے طے کر لیا ہے کہ ہمیں کیا کہنا ہے، چنانچہ ہمارے بیانات میں سرے منہ فرق نہ ہوگا۔ در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن حشمت خان کے مایوس ذہن کا رد عمل حالات کی حوصلہ شکن تصویر پیش کر رہا تھا، چنانچہ اس نے کہیں بھی فون نہیں کیا۔ اس طرح یہ خطرہ ٹل گیا کہ وہ لاہور میں ہی رابعہ کی گاڑی کو تلاش کرتا ہوا اس گیراج تک جا پہنچے گا جہاں میں نے گاڑی کو ڈینٹ پینٹ ہونے کے لیے دیا تھا۔ بے شک میں اس کی سیٹ بدل چکا تھا، لیکن آگے ڈکی میں خون کے ذرات کی موجودگی بہت کچھ ثابت کر سکتی تھی۔ ہفتہ بھر کے بعد تو نئی چمکتی دمکتی گاڑی کو میں خود پھر اسی پیٹرول پمپ پر لے جاتا تو کسی کو شک بھی نہ ہوتا۔ نئے رنگ و روغن کے بعد کسی لہو کا سراغ ملنا بھی ناممکن تھا۔ میر محمد کے کیس کی کیا پوزیشن ہے حشمت خان؟ شیخ نے اخبار رکھ کے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لاش تو جناب کو مل ہی گئی تھی، وہ طنزآمیز تعظیم سے بولا۔ سر کوئی تھانے میں ڈال گیا؟
کوئی کا کیا مطلب؟ شیخ نے کہا، اور کہاں ڈال گیا؟ ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں؟ سکندر صاحب کی صحبت میں آپ بھی مسخرے ہوتے جا رہے ہیں۔ حشمت خان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہم نے دیکھا ہی ہوتا کسی کو تو اسے جانے دیتے۔ سر عمارت کے پچھلے حصے میں پڑا ہوا ملا تھا، ایک کھلے گٹر میں۔ پہنچی وہیں پہ ہاک جہاں کا خمیر تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اس انسپیکٹر کے لیے اپنی جان چھڑانے کا اور کوئی آسان طریقہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی اس پر انکشاف ہوا ہوگا کہ اپنے بیگ میں مال غنیمت کے ساتھ وہ ایک پولیس والے کی سیری بھی لیے پھر رہا ہے، وہ ساری بات سمجھ گیا ہوگا۔ ممکن ہے وہ لوٹ کر بھی آیا ہو، مگر اس وقت تک میں گاڑی سمیت غائب ہو چکا تھا۔ کسی جھمیلے میں پڑنے کی بجائے اس نے سوچ سمجھ کر سر کو سپرد گٹر کر دیا، اور اس طرح نہ صرف یہ کہ اپنا مسئلہ حل کیا بلکہ پولیس کی مشکل بھی آسان کر دی۔ اب ان کے پاس سالم میر محمد جملہ اعضاء کے ساتھ موجود تھا، جسے مقتول ثابت کیا جا سکتا تھا، اور اسے نہ میرا نام لینے کی ضرورت تھی نہ کسی اور کی۔ شیخ مجھ سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ میرا مشورہ تو ان حالات میں یہ ہے حشمت خان کہ ہم لوگ سب کچھ بھول جائیں۔ میں نے کہا، مثلاً وہ پیٹرول پمپ والے بھول جائیں کہ نشے کی کیفیت میں انہوں نے کیا دیکھا تھا۔ تم ان کی رپورٹ کو بھول جاؤ۔ میں بھول جاتا ہوں کہ تم یہاں آئے تھے اور تمہارے اور ہمارے درمیان غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی بات ہوئی تھی۔ پرسکون زندگی گزارنے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ آدمی بے بنیاد خیالات کے انتشار سے بچے، اور جو بات ثابت نہ ہوتی ہو وہ بے بنیاد خیال سے زیادہ فضول ہوتی ہے۔ تم جس قانون کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہو وہ اسی سچائی کو تسلیم کرتا ہے جو ثابت بھی کی جا سکے۔ معلوم نہیں حشمت خان کس موڈ میں تھا کہ جواب دینے کی بجائے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی کون سی خاندانی دشمنی چل رہی ہے سکندر صاحب؟ ہم تو گیہوں کے ساتھ پس جانے والے گھن ہیں، اور تم محض لالچ کے باعث چکی کے دو پارٹوں کے بیچ آ گئے ہو۔ میں نے کہا، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، دو پارٹن کے بیچ میں ثابت بچا نہ کوئے۔ ذرا حساب کرو کہ اس چلتی ہوئی چکی میں کتنے پس گئے۔ کیا میر محمد کے سر کو گٹر میں سے نکالتے وقت تمہیں بالکل خیال نہیں آیا تھا حشمت خان کہ یہ سر تمہارا بھی ہو سکتا ہے؟ میں ایسا کیوں سوچوں؟ حشمت خان کا رنگ اڑ گیا۔ ویسے تو اس نوکری میں بدنامی اور خطرات کے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ سر کو ہتھیلی پر رکھ کے پھرنا ہی پڑتا ہے۔ بیٹھ جاؤ حشمت خان، میں نے کہا۔ تم تفتیش کر چکے، اب تم میرے مہمان ہو، ہماری گفتگو آف دا ریکارڈ ہوگی۔ تم نے تسلیم کیا ہے کہ ذاتی طور پر تمہیں مجھ سے کوئی عداوت نہیں تھی۔ پھر یہ کیا تھا حشمت خان جس نے تمہیں مجبور کر دیا کہ تم نے ایک ٹیپ کو غائب کرنے میں میر محمد کا ساتھ دیا؟ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ میری بے گناہی کا وہی ایک ثبوت ہے، اور اگر وہ ثبوت نہ رہا تو شاید استغاثہ کے سب سے اہم گواہوں کو قتل کرنے کا الزام براہ راست مجھ پر آئے گا۔ کرنے والے تو بہت دنوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے دھکیل کر تختہ دار تک لے جائیں۔ اس کوشش میں ان کا اپنا کیا انجام ہوا یہ تم اب بھی نہیں سمجھے۔ تم تو ہتھیلی پر سر رکھ کے نہیں، ہتھیلی پھیلائے پھر رہے ہو، اور تمہاری ہتھیلی میں سوراخ ہے۔ اس کو شاید دولت نہیں بھر سکتی، ایک دن قبر کی مٹی ضرور بھر دے گی۔ ایسی آف دا ریکارڈ باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ نروس ہو کے بولا۔ میرا خیال بھی یہی ہے کہ اب تمہارے پاس وقت کم ہے، میں نے کہا۔ تم نے دیکھا کہ ڈسلوا نہیں رہا، اسے کتنا غرور تھا اپنی طاقت کا، اور میر محمد نہیں رہا، اس نے بھی ساری خدائی کو اپنی قوت تسخیر میں سمجھا تھا۔ اس سے پہلے بہت سے نمرود اور فرعون گزرے جو اتنی سی بات نہ سمجھ پائے کہ مارنے والے سے بچانے والا ہاتھ زبردست ہے۔ تم نے میری زندگی کی قیمت کیا وصول کی تھی؟ بلکہ اس سوال کو یوں سمجھو کہ لگانے والوں نے میری زندگی کی جتنی قیمت لگائی تھی اس میں سے تمہارا حصہ کیا تھا؟ یہ کیا فضول بکواس ہے؟ حشمت خان اٹھ کھڑا ہوا، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہونے لگا تھا۔ میں تم پر ایک الزام لگا رہا ہوں، اور اس کے باوجود مجھے تمہاری برہمی کا یہ انداز بھی کھوکھلا لگتا ہے۔ تم خوفزدہ ہو حشمت خان، میں نے کہا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجھے صحیح رقم کا اندازہ نہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ میر محمد نے وہ ٹیپ میری جان کے دشمنوں کو فروخت کرنا چاہا تھا، اور وہ کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب بھی رہا تھا کہ اسے خاصی رقم پیشگی مل گئی تھی، مگر یہ ناممکن تھا کہ وہ اکیلا ساری رقم ہضم کر جاتا۔ اس کے شریک راز اور برابر کے شریک جرم تم بھی تھے۔ اس نے تمہارا حصہ ضرور ادا کیا ہوگا۔ خود تم حصہ لیے بغیر ٹلنے والے کہاں تھے، مگر انعام کے بعد انجام کے لیے بھی تیار رہو۔ اپنی بیوی کو بھی وہ سب تفصیل سے بتا دینا جو میر محمد کی بیوی کے ساتھ ہوا۔ وہ بھی ذہنی طور پر تیار رہے اور اتنی ہی ہمت اور جرت کا مظاہرہ کرے جتنا میر محمد کی بیوی نے مرتے دم تک کیا۔
تمہارا دماغ خراب ہے، یہ سب تم کیسے جانتے ہو؟ حشمت خان ہکلایا۔ بہت سی باتیں تمہیں آج معلوم نہیں، لیکن کیا تمہاری لا علمی سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا، جو ہونا ہے وہ ضرور ہوگا۔ میں تو اچھا کر رہا ہوں کہ تم کو قبل از وقت خبردار کر رہا ہوں۔ میر محمد کی بیوی بہت سمجھدار تھی، اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنے بچوں کی جان تو بچا لی۔ اگر تمہاری بیوی کچھ نہیں کر سکتی تو تم کوئی انتظام کر لو۔ حشمت خان نے ٹوپی اٹھائی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ اور کل صبح کے اخبارات ضرور دیکھ لینا، میں نے چلا کر کہا۔ کسی میں تم کو میر محمد کے دونوں بچوں کی تصویروں کے علاوہ اور بہت سی دلچسپ خبریں ملیں گی۔ میں نے ایک کہا مارا اور اس کے پیچھے پیچھے باہر تک آیا۔ حشمت خان کے دونوں ماتحت پہلے ہی جا چکے تھے۔ اب وہ اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہا تھا۔ اب تو بہت پیسہ ہوگا تمہارے پاس، نئی کار نہ صحیح موٹر سائیکل تو لے لو حشمت خان، میں نے گیٹ بند کرتے ہوئے کہا۔ دینے والے تو اتنے سود خور ہیں کہ ایک ہاتھ سے پیسہ دیتے ہیں تو دوسرے سے جان لے لیتے ہیں۔ میر محمد کا مزاج تک نہیں بنائیں گے اس پیسے سے جو بیچارے نے جان کی بازی لگا کر کمایا تھا۔ حشمت خان نے ادھر ادھر دیکھ کر مجھے ایک فحش گالی دی اور ہانپتے ہوئے کک مارتا رہا۔ میں ہنسا۔ تم جتنی گالیاں چاہے دو، میں مشتعل ہو کے ایک باوردی پولیس افسر پر حملہ نہیں کروں گا۔ افسوس حشمت خان کہ دنیا میں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے جو دوستی میں تمہاری خاطر جان دے سکے۔ پیسہ جسے تو نے دوست رکھا ہمیشہ جان لیتا ہے اور کسی سے وفا نہیں کرتا۔ اسی وقت موٹر سائیکل ایک پٹاخہ چھوڑنے کے بعد سٹارٹ ہو گئی۔ اچھا بھائی، خدا کرے صبح تک تمہارے بیوی بچے بیوہ اور یتیم نہ ہوں۔ میری فکر نہ کرنا، میں رضوی صاحب سے کچھ نہیں کہوں گا۔ حشمت خان کا حوصلہ اتنا پست ہو گیا تھا کہ وہ بڑی عجلت میں فرار ہو گیا۔ خطرے کا احساس اسے یقیناً ہو گیا تھا۔ جو اسکیم میر محمد کے قتل میں مجھے ملوث کرنے کے لیے اسے سمجھائی گئی تھی وہ ناکام ہو گئی تھی، اور اسے ڈر تھا کہ مورد الزام اس کی ذات ٹھہرے گی۔ میر محمد کے انجام کے بعد میری باتوں نے اس کے ہوش گم کر دیے تھے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، تاہم ڈی سلوا کے مارے جانے کے بعد میری اپنی ذات کے لیے خطرات بڑھ گئے تھے۔ ڈی سلوا اس گروہ کا ایک شکاری تھا جو وزیر خان کے بعد مجھے شکار کرنے کے لیے متحد ہوئے تھے۔ استاد پیڈرو اور میر محمد جیسے لوگ تو ان کا اعلی کار تھے، جو کارآمد ہیں تو قیمت رکھتے ہیں اور بے مصرف ہو جائیں تو ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ان کی جگہ کبھی خالی نہیں رہتی۔ دنیا کے ہر بازار میں قاتل بھی مل جاتے ہیں جو صرف معاوضے کی بات کرتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ کس کی جان لینی ہے اور کیوں لینی ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ بازی جان کی بازی ہے اور بازی میں جیت کے ساتھ ہار بھی ہو سکتی ہے۔ ڈی سلوا کی موت پر ایک فوری انتقامی رد عمل یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شکاری مزید صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں۔ اب تک وہ مجھے زندہ گرفتار کرنے کے لیے حصار کو تنگ کرتے جا رہے تھے اور انہیں امید تھی کہ بالآخر وہ مجھ پر زیر دام لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے لیے وہ بہت بڑی قیمت ادا کر چکے تھے، لیکن کامیابی کی منزل ان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ تازہ ترین شکست استاد پیڈرو کی گرفتاری تھی جسے وہ ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اسے بچا کے ہم نے ان کے لیے بہت سے تشویش کے اسباب پیدا کر دیے تھے۔ استاد پیڈرو بہت کچھ جانتا تھا اور اب دشمن نے ہمیں کمزور سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ انہیں ڈر ہوگا کہ ہم اپنے مخصوص طریقے آزما کے استاد پیڈرو کی قوت مزاحمت کو شکست دے سکتے ہیں اور اسے بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ بات تقریباً یقینی لگتی تھی کہ افشائے راز سے قبل ہی وہ استاد پیڈرو کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا انتظام کر دیں گے، خواہ اس کے لیے پیڈرو کو حوالات میں ہی قتل کروانا پڑے یا اسے بزور بازو نکال کے لے جانا پڑے۔ مجھے شیخ پر اعتماد تھا کہ وہ پیڈرو کی حفاظت کے انتظامات میں کوتاہی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں نے بعد میں اس سے پوچھا ہی نہ تھا کہ قیدی کس حال میں ہے۔ رضوی صاحب نے اپنے گھر میں میری حفاظت کے لیے جو انتظامات کیے تھے وہ درہم برہم ہو گئے تھے اور اب ان کی واپسی تک یہاں میرا صرف اللہ نگہبان تھا۔ تاہم احتیاط کرنا مجھ پر لازم تھا اور مجھے آج کی رات اکیلے سونے میں خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ میں سارا دن گھر سے غیر حاضر رہا تھا اور اس وقفے سے کسی کا اندر چھپ کے بیٹھ جانا مشکل نہ تھا جو رات کو اندر سے دروازے کھول دے تو مجھے سوتے میں اٹھا لیا جائے۔ استاد پیڈرو کے حصول کا ایک آسان طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میری رہائی کو اس کی رہائی سے مشروط کر دیا جائے۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، تم پیڈرو کو چھوڑ دو، ہم سکندر کو واپس کر دیتے ہیں۔ چودھری دلاور ایسے سودے کرنے میں کسی سے کم نہ تھا۔
نہ جانے کیوں یہ خیال میرے ذہن میں نقش ہوتا گیا کہ آج رات ایسا ہی ہوگا اور مجھے اغوا کر لیا جائے گا۔ پہلے میں نے بھرا ہوا ریوالور ساتھ رکھ کے گھر کا ہر کمرہ اور ہر کمرے کا گوشہ دیکھا، اندر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میری تسلی نہ ہوئی۔ اس قسم کی خانہ تلاشی بے سود تھی۔ کسی بھی شخص کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ میں ایک کمرے میں جاؤں تو وہ دوسرے میں چلا جائے، اور میں دوسرے میں پہنچوں تو وہ پھر پہلے میں آ جائے۔ میں نے عقل کے دلائل سے خود کو قائل کرنا چاہا کہ یہ خیال میرے لاشعور میں پنہاں خوف کی پیداوار ہے، جو اس لیے غالب آ رہا ہے کہ اچانک مجھے اپنے اکیلے رہ جانے کا احساس ہو گیا ہے۔ محسن، رابعہ، شہلا اور انکل رضوی سمیت اس گھر کے مکین میرے لیے ایک نفسیاتی سہارا تھے، جن کی موجودگی میں تنہائی کے خوف سے کبھی واسطہ نہ پڑتا تھا۔ میں نے سب کھڑکیاں اندر سے بند کر کے دروازے مقفل کیے اور گھر سے باہر آ گیا۔ رات اپنا دامن پھیلا چکی تھی اور اس سے ویرانی شہر نگراں کا تاثر کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر باغ میں کھڑا رہا، اس جگہ جہاں ایک رات میں اور رابعہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یہ قربتیں اور فاصلے سب احساس کے کرشمے تھے۔ اس رات میں وہ میرے کتنے قریب تھی، یہ ظاہر کی آنکھ سے دیکھنے والے کو کیسے نظر آتا؟ اب وہ مجھ سے دور تھی تو اس کا تصور ایک حقیقت بن کے رگے جاں سے قریب تر آ گیا، اور میں اسے بالکل ویسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے اسلام آباد میں محسن اسے دیکھ رہا تھا یا شہلا اور دوسرے لوگ دیکھ رہے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت مجھے سب کے چہرے دکھائی دیے، افسردہ اور ملول۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ میں شریک تھے، ان کے پاس ایک دوسرے کے غم میں رفاقت کا جذبہ تو تھا، وہ ایک ساتھ رو سکتے تھے اور ایک دوسرے کے آنسو پہنچ سکتے تھے۔ صرف میں اکیلا تھا۔ شام کے ساتھ ہی کنوتیت اسی طرح میرے رگوں پہ میں اترنے لگی تھی جب بھی میں اکیلا رہ جاتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ میں نے فوزیہ کو یاد کیا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھ سے بہت دور ہے، جہاں میرے خیال کی رسائی بھی نہیں۔ وہ میرے خیالات کی دنیا سے بھی اتنی دور چلی گئی ہے کہ اس کا تصور تک دھندلا ہو گیا ہے، اس خواب کے نقش کی طرح جسے رواں دواں زندگی کے ہنگاموں میں یاد رکھنا بھی محال ہو۔ شاید جینے والوں کو ایسے ہی سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جاتے، راستوں پر ساتھ چھوڑ جانے والوں کی جگہ نئے ہمسفر بنا لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ خود غرضی، وقت کی چارہ گری یا حقیقت پسندی کی انتہا؟ وہ انتہا جہاں جذبات کی وابستگی بھی عقل کے پیمانے پر حماقت نظر آتی ہے۔ وقت جو گزر گیا بے وجود ہوا، وقت جو آنے والا ہے وجود کا محتاج ہے۔ جو کچھ ہے یہی ایک پل ہے، لمحہ گزراں۔ آج رابعہ کے بغیر میں ادھورا ہوں، جیسے دن کے ساتھ رات کے بغیر وقت کا کوئی تصور نہیں۔ کل اگر رابعہ کا ساتھ بھی نہ رہا تو کیا سفر ایسے ہی جاری رہے گا؟ میری ذات کی تکمیل کوئی اور کر دے گا؟ نہیں، میں نے گھبرا کے سوچا، رابعہ کہاں جا سکتی ہے؟ اس کے بغیر میں کہاں رہ سکتا ہوں؟ اس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے اور مجھ سے سب کچھ لے لیا ہے، اور پھر زندگی کو اس سانچے میں ڈھال دیا ہے جو اس کے لیے اور میرے لیے ایک ہی ہے۔ فوزیہ ایک خواب تھی، رابعہ وہ حقیقت ہے جس سے مفر نہیں۔